खबर शामिल करते जाम शुरू से कोठी साइड के इलाके में बिजली की बंदिश पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्लाई ओवर पर एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। वापटा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। धरने के सबब जाम शुरू ठट्टा M9 मोटरवे जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर गाड़ियों की लंबी कतारें। 3 रोज से बिला जवाब बिजली बंद है। फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार चेयरमैन नवा शुमाली जनाब मोहम्मद इम्तियाज खान जंड साहिब ने तहसील कोटटा के इलाके मोजला नवा शुमाली लिटरेसी स्कूल सेरवाला में यतीम बच्चे और बच्चियों में बैग और पेंसिलें तराश कलम स्याही तकसीम की। यतीम बच्चों ने हाजी मोहम्मद नवाज खान जंड मोहम्मद इम्तियाज खान जंड के हक में दुआ दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवा शुमाली यूनियन कौंसल नवा शुमाली नवा शुमाली है ना डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर गुलाम शबीर ने एक स्कूल खोलिया है इतने जरा यतीम बाल है वास्ते स्पेशल, और डॉक्टर शबीर इन्हें खुद निगरानी करने पे ते टीचर रखे हुए उन्हें भी मतलब जितना तौफीक थी नहीं वो भी खुद पे करने इवें जितना मतलब एक टीचर लिटरेसी स्कूल वाले मतलब डिपार्टमेंट कने वो भी विदा है टीचर इजाफी रखे हुए हैं तो इन्हें काफ़ी यतीम बच्चे हैं जो वो पढ़ते पे उसके बाद असा मतलब जितना डॉक्टर साहब ने सब दसा इन बारे असा जितनी थी नहीं पी असा भी इन्हें हेल्प करने पे मतलब हूँ इन बच्चे वास्ते बैग स्कूल दे मंगवा दिते ते बाकी भी इंशाल्लाह जो भी मतलब थी सी वो इंशाल्लाह असां सारी इन्हें हेल्प करे सो। बाकी भी जेरे लोग हैं दोस्त हैं मखसूस मतलब साहब हैसियत है उन्हें को असां गुजारिश करूँ कि इन्हें बच्चे वास्ते डॉक्टर साहब ना मतलब इमदाद करें। ये बच्चे यतीम है मतलब ये दुनिया आखिरत ज़िंदगी आर्जी हर बंदे चले मैंने बाल कहने कोई मदद करे सो खिदमत करे सो तो अजर अल्लाह दे सी बहुत मेहरबानी। ये स्कूल है अपना गुलाम शबीर होनी असल प्यारे दोस्त हैं वो एक यतीम खाना का एक स्कूल खोले में जितना सिर्फ सारे यतीम बच्चे मतलब इलाके के जेरे भी हैं सारे पूरी बाल इतना एडमिशन दी तो उन्हें वास्ते सारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जेरे मतलब पहले भी स्कूल भी इन्हें छोटे यतीम बच्चे की इमदाद करने पे तो हुण भी मतलब डॉक्टर साहब ने साकू इन्हें दसे असा इन्हें वास्ते 80 बैग मंगवाए पेंसिल वगैरह तो बाकी मतलब जो भी चीज़ है इन्हें शॉपनर वगैरह ये चीज़ा वो असा सारे इन्हें को मतलब आज स्कूल दे पहुँचा दिते। इवें बाकी जेरे सारे दोस्त हैं मतलब जितना भी लोग हैं जेरे साहिब तौफीक हैं इन्हें यतीम बच्चे वास्ते मतलब स्कूल जेरे भी हैं इन्हें इमदाद करें जो भी चीज़ मतलब इन्हें मुनासिब है किताबां पेंसिल वगैरह या मतलब ज़रूरियात या चीज़ा वो इन्हें को आप हथे नाल घेन के देवें इतने ही हमें नो डॉक्टर साहब नाल रब्ता करके इन्हें दी जितना थी सके इमदाद करें। बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह रहमत कर इदारे ते इन बच्चे दे जनाब बुढ़ी दे करम कर जरा इंदी ये करना पे यतीम बच्चे दी मस्कीन दे ये करना पे मौला करीमा इन्हें गुजरे दे अल्लाह पाक तू करम कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खबर शामिल कहते हैं दीपालपुर से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के अब्बासिया चौक पर मुत्तहिदा अरब अमारात के अजमल ग्रुप के मालिक मलिक मोहम्मद अजमल की बड़ी सरमायाकारी से एक जदीद तरीन शॉपिंग मॉल के तमीर का आगाज हो चुका है। इस मंसूबे में मुकामी लाशारी ग्रुप भी शराकतदार है। संग बुनियाद की तकरीब के माने खसूसी नवाब खानदान के नुमाया रुकन साहबजादा मोहम्मद उमर दाऊद अब्बासी थे, जिन्होंने इस मंसूबे को इलाके के लिए खुशाइंद करार दिया और अजमल ग्रुप के मालिक मलिक मोहम्मद अजमल को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मलिक मोहम्मद अजमल ने इलाके से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि वो यहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। अजमल ग्रुप के मालिक जैसे बड़े इन्वेस्टर ग्रुप के बहावलपुर और अहमदपुर में इन्वेस्टमेंट से लोगों को सहूलियात के साथ रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे, जिससे यहाँ पर तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अजमल ग्रुप के मालिक मलिक मोहम्मद अजमल का कहना था कि इस खित्ते से इन्हें प्यार है और यहाँ के लोगों के लिए जो भी वो सहूलियात फराहम कर सकें इसके लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे ताकि इस पस
پسماندہ علاقے کو بھی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اس موقع پر لاشاری گروپ کے زبیر لاشاری کا کہنا تھا کہ اجمل گروپ کے ساتھ کام کر کے وہ بہت خوش ہیں اور اس خطے کے لوگوں کے لیے بہترین منصوبہ لے کر آئے ہیں جس سے یہاں کے لوگوں کو تعمیر ترقی کے لیے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ تقریب میں عباس چودھری، وسیم افتخار شاہ، عمران عصمت، ملک ارشد، حسن قمر الحاج، محمد حنیف اور سینئر صحافی میاں فخر جہاں بھی موجود تھے سمیت شہریوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے اس منصوبے کو احمد پور شرقیہ سمیت دیگر علاقوں کے لیے ایک نعمت قرار دیا۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق زندہ قومیں اپنے تہوار کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ 15 مارچ صارفین کا عالمی دن ہے۔ صارفین کو چاہیے کہ ناقص اشیاء اور ناقص خدمات کے تدارک کے لیے کنزیومر کونسل کا ساتھ دیں۔ ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین نے گریجویٹ کالج بھاول نگر میں صارفین کے حقوق کے بارے میں سیمینار منعقد ہوئے جس کا انتظام وجاہت مجید پرنسپل کالج ہزا اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید کیسر حسین نے کیا۔ سید مختوم حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل نے سامعین کو کنزیومر ہسٹری اور صارف قانون کے تحت بنائے گئے اداروں کے بارے میں مکمل بریفنگ دی اور کہا کہ صارفین کو چاہیے کہ ان اداروں سے استفادہ حاصل کریں جو کہ ہمہ وقت صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے ہیں۔ دیگر مقررین میں پرنسپل خالدہ محمود اور سابق پرنسپل گرلز کالج بھی تھی۔ رفیق رحمانی ممبر کنزیومر کونسل نے اپنے خطاب میں کہا کہ صارفین کو چاہیے کہ وہ بھی ان اداروں کی شانہ بشانہ کام کریں تاکہ ان اداروں کی فعالیت روز بروز بڑھتی رہے۔ جعفر ایکسپریس حملہ کے بعد وزیر اعظم اور سپہ سالار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب دہشت گرد خواہ وہ پاکستان میں موجود ہیں یا افغانستان بھاگ گئے ہیں انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت امریکہ چین نے بھی کی لیکن پاکستان میں رہنے والے دشمنوں نے نہیں کی۔ اب بھی وقت ہے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ملک کی سلامتی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ وزارت ریلوے کا قلمدان سنبھالنے کے بعد ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں پہلی بار پریس کانفرنس کرتے ہوئے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے سے بھارتی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی جس میں افغانستان بھی ملوث ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے قوم فوج کے پیچھے ہے۔ کمانڈوز نے ٹرین کے اندر ایک بھی خودکش حملہ آور کو پٹنے نہ دیا۔ باغیوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ ٹرین حادثے پر پی ٹی آئی بریگیڈ اور بھارتیوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ کیا کروڑ اربوں روپے فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی بریگیڈ کو نہیں ملے؟ شعبدہ بازی کے سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ شعبدہ کمانڈر فوج کے ساتھ کھڑا ہوں جب تک دشمنوں کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ 33 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا ہے کہ جہاں تک دشمن جائے گا وہاں پر اس کا پیچھا کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ML1 شروع کرنے کا اعلان کرتے کان پک گئے ہیں، اس سے اپنے فنڈ سے شروع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ریلوے میں ٹرینوں کو بر وقت اور صفائی شفافیت کو یقینی بنائیں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور ریلوے پولیس میں مداخلت نہیں کریں گے بلکہ معاونت کریں گے۔ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن، اسٹیشن پر کیمرے اور کارگو کی اپ گریڈیشن کریں گے۔ جس طرح مسافر ٹرین میں ریونیو بڑھایا ہے اسی طرح کارگو بھی سستا کریں گے۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس میں شہداء کے لواحقین کو 52 لاکھ روپے اور ان کے بچوں کو ریلوے میں نوکری کا بھی اعلان کیا۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور وزیر جنگلات مریم اورنگزیب کی ہدایات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کے احکامات کی روشنی میں محکمہ جنگلات پنجاب نے لکڑی چوروں کے خلاف سخت کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر طارق محمود کے مطابق حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے غیر قانونی کٹائی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے دسمبر 2024 سے فروری 2025 تک کی 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کی گئی جس کے مطابق 18 مقدمات درج کیے گئے، 30,65,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، 6,55,000 روپے کے لوکل نوعیت کے جرمانے وصول کیے گئے، 3 رکشے ضبط کر لیے گئے۔ لکڑی کی مالیت 8,46,000 ہے جس کے سیزر آرڈر کیے ہوئے ہیں۔ 9 فارسٹ کار کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 6 ملازمین کے خلاف پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر طارق محمود نے کہا کہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور محکمہ جنگلات کی ٹیمیں جنگلات کے تحفظ کے لیے بھرپور انداز میں کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں گڈاب سے ہمارے نمائندہ آفتاب سرنگی کی رپورٹ کے مطابق قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو نے گلشن حدید پہنچ گئے۔ پارٹی رہنما لیاقت دتیال کے انتقال پر ورثان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایاز لطیف پلیجو نے عوامی پریس کلب ملیر ویلفیئر آرگنائزیشن کے مراد میمن کوٹ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دریا سندھ سے کنال نکالنے معاملہ انتہائی سنجیدہ اور قومی اہمیت کا حامل ہے۔ سندھ کی عوام کو 14 مارچ جیسا جوش و جذبہ مستقل بنیادوں پر دکھانا ہوگا۔
ہوگا. انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی سے منظور کی گئی قرارداد سندھ حکومت نے اپنے خلاف پیش کی ہے. عوامی پریس کلب ملیر مراد میمن کوٹ کے صحافی منظور سولنگی و دیگر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چورستان سمیت دوسرے کنال دریائے سندھ پر ڈاکہ ہے. سندھ کے عوام دوسرے مسئلوں پر سنجیدہ ہوں یا نہ ہوں لیکن اپنی نسلوں کی بقا وسائل روزگار کے ذریعے زراعت کو بچانے کے لیے آخر جنگ بھی لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ حکمران خاص طور پر سندھ حکومت کینالوں کی مخالفت کا ڈرامہ بند سندھ کے عوام کینالوں کے منصوبوں کو خاتم تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. رمضان المبارک میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں. جائزہ اجلاس خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک کے دوران ضلع انتظامیہ کا گراں فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت یکم رمضان سے اب تک کا جائزہ اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ. اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے مجموعی طور پر 1289 کارروائیاں. اسسٹنٹ کمشنر نے 290 گرام فروش گرفتار کیے. 11,12,000 جرمانہ عائد. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے مجموعی طور پر 4,568 کارروائیاں کی. 11 دکانیں سیل. 711 گرفتاریاں. 4,48,500 روپے جرمانہ عائد. ڈی سی اسلام آباد کی شہریوں کو ہر صورت ریلیف یقینی بنانے کی ہدایت. ضلع انتظامیہ کی ہیلپ لائن پر درج ہونے والی شکایات پر فوری ایکشن لے. ڈی سی اسلام آباد پرائس لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.